رمضان آیا، رونقیں ساتھ لایا، مسجدیں بھر گئی، نمازیوں سے مسجدیں آباد ہو گئی، اعمال سے آباد ہو گئی، کہیں نوافل پڑھے جا رہے، کہیں تلاوت کی جا رہی، کہیں اللہ کا ذکر کیا جا رہا، کہیں دعائیں ہو رہی۔ رمضان کا آخری عشرہ آیا تو اعتکاف آ گیا، دن رات مسجد آباد ہو گئی، اور رمضان کا مہینہ چلا گیا اور پھر اس کے ساتھ ہی مسجدیں خالی ہونا شروع ہو گئی۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ طرز عمل اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں عمل پسندیدہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ پاک کو سب سے زیادہ وہ عمل محبوب ہے جو دوام کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ پاک کو عمل کا دوام پسند ہے۔ اس لیے علماء نے عمل کی قبولیت کی علامات بتائی۔ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا عمل اللہ کے ہاں قبول ہو گیا؟ ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ عمل کے بعد دوسرے عمل کی توفیق کا مل جانا۔ ایک عمل کیا، اس کے بعد اگلے عمل کی توفیق مل گئی تو اس بات کی علامت ہے کہ پچھلا عمل قبول ہو گیا۔ ایک نماز پڑھی، اس کے بعد اگلی نماز کی توفیق مل گئی تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ پچھلی نماز قبول ہوئی۔ عمل کے بعد دوسرے عمل کی توفیق کا مل جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ عمل قبول ہو گیا۔ اسی طرح عمل کے قبول ہونے کی ایک علامت کیا ہے کہ عمل کے بعد اللہ کی طرف رجوع اور بڑھ جائے، اللہ کی محبت میں اضافہ ہو جائے، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ کی نافرمانی اور مشکل ہو جائے۔ کیونکہ اعمال کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اسی قدر اللہ کی اطاعت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کی رحمت اس کی طرف اور زیادہ متوجہ ہوتی چلی جاتی، کیونکہ اللہ پاک کی ذات قدردان ذات ہے۔ اللہ کی ذات قدردان ذات ہے۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے اپنے دل میں تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ جب بندہ بندوں کی مجلس میں میرا تذکرہ کرتا ہے تو میں فرشتوں کی مجلس میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ جب بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں۔ ایک بالشت، دو بالشت کا ایک ہاتھ ہوتا ہے۔ بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، یعنی دو بالشت۔ بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں اس کی طرف دو ہاتھ بڑھتا ہوں۔ جب بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، یعنی میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ تو اللہ پاک قدردان ہے۔ عمل کے بعد اللہ کی طرف رجوع کا بڑھ جانا، اللہ کی طرف قرب کا بڑھ جانا، اللہ کی اطاعت میں اور آگے بڑھ جانا، اللہ کی نافرمانی سے بچتے چلے جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو عمل کیا تھا وہ قبول ہو گیا۔ اسی طرح عمل کے قبول ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ عمل پر استقامت نصیب ہو جائے، کہ آدمی پھر اس عمل کو کرتا ہی چلا جائے، یہ بھی عمل کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے دین میں استقامت کی بڑی اہمیت ہے۔ فرمایا الاستقامت خیر من الف کرامہ، استقامت 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے۔ استقامت 1000 کرامتوں سے بڑھ کے، عمل پر استقامت۔ اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہے، ڈٹے رہے، اللہ کو اپنا رب ماننا، اللہ کی بندگی میں آئے اور اللہ کی بندگی میں پھر جمے رہے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ۔ دوسری جگہ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا،
پھر اس پر جمے رہے. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اتریں گے اور فرشتے کہیں گے اللہ تخافوا، مت ڈرو، ولا تحزنوا، غمزدہ نہ ہو جاؤ، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، تمہیں خوشخبری ہو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا. تو استقامت ایک ہے عمل کرنا، ایک ہے اس عمل کو جاری رکھنا. احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل، اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشگی کے ساتھ ہو، چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبد اللہ لا تکن مثل فلان، اے عبداللہ فلاں شخص کی طرح نہ ہو جاؤ. کان یقوم اللیل، وہ رات کو عبادت کیا کرتا تھا، فترک قیام اللیل، اس نے رات کی عبادت چھوڑ دی. اس شخص کی طرح مت ہو جاؤ، پہلے عمل کرتا تھا پھر عمل کو چھوڑ دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے حوالے سے اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی عمل کو کرتے تھے تو پھر اس پر ہمیشگی فرماتے تھے، اس عمل پر مداومت اختیار فرماتے تھے. تو رمضان کا مہینہ آیا، اعمال کی فضا بنی، مسجدیں آباد ہو گئی، مساجد میں رونق ہو گئی. رمضان کا مہینہ گیا، مسجدیں خالی ہو گئی. یہ طرز عمل اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے. اللہ کی توفیق سے رمضان میں عمل کیے، اب ان اعمال کو جاری رکھنا. روزے سے مقصود کیا تھا ہمیں بتایا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. رمضان میں اس کی ٹریننگ تھی، اس کی مشق تھی کہ آنکھوں سے اللہ کی نافرمانی سے بچنا، کان کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا، زبان کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا. ایک مہینہ اپنے اعضاء و جوارح پر ہم نے اس بات کی کوشش کی کہ کوئی بھی ہمارا جسم کا حصہ، جسم کا عضو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو. ایک مہینہ اس کی مسلسل ایک تربیت تھی. اس لیے تھی تاکہ اب یہ متقی بن جائیں. ایک مہینہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے تو پورا سال اللہ کی نافرمانی سے بچے رہیں گے. یہ مقصود تھا روزے سے. اس لیے رمضان گزرا ہے، اب جو ٹریننگ حاصل کی ہے اب اس کے مطابق اپنے وقت کو گزارنا ہے. جو ٹریننگ حاصل کی ہے اس کے مطابق. ایک آدمی ڈرائیونگ سیکھتا ہے، ڈرائیونگ سیکھنے کے بعد پھر کیا کرتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے. اس گاڑی کو چلاتا ہے، چلاتا رہے گا تو اس کی ڈرائیونگ پختہ ہے، ورنہ ڈرائیونگ بھول جائے. کسی بھی ہنر کو سیکھتا ہے پھر اس ہنر کو کرتا رہتا ہے تو وہ اس میں پختہ ہو جاتا ہے. اور کچھ عرصہ کیا پھر چھوڑ دیا تو آہستہ آہستہ اس میں وہ استعداد، وہ صلاحیت ختم ہو جاتی. تو رمضان کا مہینہ دیا تھا اللہ نے اس بات کی استعداد پیدا کرنے کے لیے اور اس کی مشق کے لیے کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا دیں. ہماری آنکھ، کان، زبان کا روزہ تھا، ہمارے دل و دماغ کا روزہ تھا. ہم نے اپنے آپ کو بڑے حساب کتاب سے رکھنے کی کوشش کی، اپنا محاسبہ کرتے رہے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے میں لگے رہے. اس لیے تاکہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، اب اس پر اپنے آپ کو اس پر لانا ہے. رمضان کے مہینے میں اعمال کا اہتمام ہوا، اب ان اعمال کو جاری رکھنا، اب ان اعمال کو جاری رکھنا. اب یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہمارا رمضان کیسا گزرا تھا. حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سلم لہ رمضان سلم لہ سائر السنہ، جس کا رمضان محفوظ رہ گیا اب اس کا سارا سال محفوظ رہے گا. جس کا رمضان گناہوں سے محفوظ رہا اب اس کا سارا سال گناہوں سے محفوظ رہے گا. اب ہماری زندگی میں تقویٰ ہے یا نہیں؟ اب ہماری آنکھ کا دیکھنا صحیح ہو گیا یا نہیں؟ کان کا سننا صحیح ہو گیا یا نہیں؟ زبان کا بولنا صحیح ہو گیا یا نہیں؟ وہاں رمضان میں تو ہم حلال سے بھی بچ رہے تھے، رمضان میں تو حلال بھی چھوڑ رہے تھے. اللہ کے حکم پر کھانا سامنے ہوتا تھا، لقمہ ہاتھ میں ہوتا تھا،
اعلان ہو جاتا تھا، روزے داروں، اللہ کے پیاروں، جنت کے حقداروں، سحری کا وقت ختم ہو گیا، کھانا پینا بند کر دیں، تو پھر کیا کرتے تھے بھائی؟ حلال لقمہ اسے کیا کرتے تھے؟ چھوڑ دیتے۔ حلال کو چھوڑا اللہ کے حکم پر، اب اپنے آپ کو حرام سے بچانا ہے اللہ کے حکم سے۔ حلال کو بھی چھڑوایا گیا تھا، جب حلال چھوڑنا آسان ہو گیا تو حرام چھوڑنا تو اور زیادہ آسان۔ تو یہ ایک مہینہ اس بات کی تربیت دی گئی تھی، اب اس پر اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے، حرام سے بچنا۔ رمضان کے مہینے میں فرائض کا اہتمام تھا، اب فرائض کا اہتمام ہو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی، تو اب ہماری نمازوں میں سستی نہ ہو۔ رمضان کے اندر نوافل کا، سنتوں کا اہتمام تھا، اب بھی اس کی کوشش کریں، اب بھی اس کی کوشش کریں۔ فرمایا جو آدمی روزانہ 12 رکعت سنت مؤکدہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا۔ روزانہ سنت مؤکدہ گئے، پھر رمضان میں نوافل کا اہتمام ہوا، الحمدللہ رمضان میں روزانہ تہجد پڑھنے کی توفیق ملی، تہجد کا اہتمام ہوا، اب وہ تہجد ہماری جاری رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا عبداللہ لا تکن مثل فلان، اے عبداللہ فلاں جیسے نہ ہو جاؤ، فلاں شخص جیسے نہ ہو جاؤ۔ کان یقوم اللیل، وہ رات کو عبادت کرتا تھا، رات کو قیام کرتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، فترک قیام اللیل، پھر اس نے تہجد کو چھوڑ دیا، پہلے تہجد پڑھتا تھا پھر تہجد کو چھوڑ دیا، اس شخص کی طرح نہ ہو جاؤ۔ تو رمضان میں اہتمام ہوا، اب ہم اس کو جاری رکھیں کہ اللہ پاک کے ہاں سب سے پسندیدہ نماز جو ہے وہ کون سی نماز ہے؟ تہجد کی نماز۔ اسی طرح رمضان کے اندر صدقہ و خیرات کا اہتمام ہوا، تو ہم صدقہ و خیرات کو جاری رکھیں، جو نیکی کی تو جو نیکی ہم سے ہو سکے اس کو کر گزرے۔ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ تھا، ایک صبر کی ٹریننگ اور مشق کرائی گئی۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اب اپنے آپ کو، اپنی طبیعت کو ایسا بنانا، ہمارے مزاج میں صبر آئے، اب صبر کا مظاہرہ، عملی مظاہرہ کرنا یہ ہے۔ اسی طرح رمضان وہ خیر خواہی کا مہینہ تھا، مواسات کا مہینہ تھا، غمخواری کا مہینہ تھا، تو رمضان گزرنے کے بعد بھی ہمارے مزاج میں غمخواری ہو، ایثار ہو، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا ہو، یہ رمضان کے اثرات۔ اسی طرح پھر رمضان کے اندر ہم نے اپنے بھائیوں کی فکر کی، اب اپنے بھائیوں کی فکر پھر کریں گے۔ رمضان کے اندر بہت سارے لوگ نماز کے لیے آئے، رمضان گیا، اب مسجدیں خالی ہو رہی، تو ہم سب اپنے محلے والوں کو بخوبی جانتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو جانتے ہیں، ہمارا کوئی بھائی جو مسجد سے جڑا تھا اب وہ مسجد سے کٹنے لگا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بنو، ایک دوسرے کے معاون بنو۔ تو ہم ایک دوسرے کے معاون بنیں گے، کسی کو تانا نہیں دینا، کسی کو یعنی کسی کا مذاق نہیں اڑانا۔ لو جی رمضان کا چاند نظر آیا تھا تو مسجد میں آ گئے تھے، اور رمضان چلا گیا تو بس جی کدھر گئی نماز؟ نہیں، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی کو تانا نہیں دینا، عمل کر کے عمل کا تکبر ہمارے دل میں نہ ہو۔ ایک ہے عمل کرنا، ایک ہے اس عمل پر اترانا، یہ عمل پر اترانا اور تکبر کرنا یہ بڑے خطرے کی چیز۔ اللہ پاک جل شانہ کی نگاہ میں فوراً وہ گر جاتا ہے جو دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے، بڑے عالم تھے، اور بہت ان کے ہزاروں کے حساب سے مریدین تھے اور شاگرد تھے، ان کے متوسلین تھے، معتقدین تھے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حج کے لیے جا رہے تو ایک بستی سے گزرے، عیسائیوں کی بستی، وہاں عیسائیوں کو دیکھ کر
ان کی حقارت دل میں پیدا ہو. اللہ جل شانہ کی طرف سے پھر امتحان آیا اور اللہ نے ایمان کی دولت سے محروم کیا. ایک عیسائی لڑکی کے فتنے میں مبتلا ہو, اس کے باپ سے جا کر کہا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ اپنے دین کو چھوڑ دو, عیسائی بن جاؤ, شادی کر دو. تو اپنے دین کو چھوڑ دیا اس سے شادی کرنے کے لیے. اور مریدین حیران اور پریشان, کیا ہو گیا ہمارے شیخ کو, کیا ہو گیا؟ اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے اللہ والے, اتنے بڑے بزرگ. اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ, میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا, میں ادھر ہی رہوں. ساتھیوں نے بڑی کوشش کی, منت سماجت کی, لیکن ان کی بات نہیں مانی. آخر ساتھی روتے ہوئے ان کے شاگرد, ان کے متوسلین اور معتقدین مریدین انہیں چھوڑ کر آخر چلے. کتنے ہی سال اسی حال میں گزرے, اس عیسائی لڑکی کے چکر میں. ان کے سور چراتے تھے, اور کہاں کتنا اونچا مقام, اور پھر وہ عصا جس کو لے کر خطبہ دیا کرتے تھے, اس عصا کے ساتھ ان کے سور چراتے تھے. اتنا بڑا امتحان. پھر ان کے جو شاگرد تھے, ان کے جو معتقدین تھے, مریدین تھے, وہ بھی بڑے پہنچے ہوئے اللہ والے تھے, اللہ کے ان کا مقام اور مرتبہ تھا. اللہ کے سامنے روئے, گڑ گڑائے اور اپنے شیخ کے لیے دعائیں کی. تو پھر اللہ جل شانہ نے شیخ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی, اور پھر دوبارہ اللہ نے ان کو رجوع نصیب کر دی. ان سے پوچھا گیا کہ آپ پر یہ حال کیوں آیا؟ کہا کہ میں نے انہیں حقیر سمجھ لیا. عمل کر کے عمل پر اترانا نہیں, عمل تو اللہ کی توفیق سے کیا ہے جی. خیر کے کاموں کی طرف جو قدم اٹھتے ہیں, میری طلب بھی ہے کسی کے کرم کا صدقہ یہ قدم اٹھتے نہیں, اٹھوائے جاتے. بندہ اللہ کی توفیق سے عمل کرتا ہے, اپنا کوئی کمال نہیں. مسجد میں ہم آتے ہیں اللہ کے فضل سے آتے ہیں, اس میں ہمارا کوئی کمال, اس پر کوئی اترانے کی اور فخر کرنے کی ضرورت نہیں. ایک اللہ والا نمازی آدمی, دیندار آدمی, کسی شخص کا نوکر تھا. جس کا نوکر تھا وہ جو ہے وہ دنیا دار تھا. ایک مرتبہ دونوں مالک اور نوکر کہیں جا رہے تھے, راستے میں اذان کی آواز آئی. نوکر نے مالک سے کہا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں نماز پڑھ لوں. اس نے کہا پڑھ لے. کتنی دیر لگائے گا؟ کہا تھوڑی سی دیر لگاؤں گا, بس گیا آیا, تھوڑی سی دیر لگے گی. کہا ٹھیک ہے. یہ نماز پڑھنے کے لیے اندر چلا گیا اور مالک باہر بیٹھ گیا. اب نماز ہوئی, کچھ لوگ فرض پڑھ کے چلے گئے. اس نے دیکھا کہ میرا نوکر نہیں آیا. اس نے اندر جھانکا, آواز دی کہ بھائی آ جاؤ. اس نے کہا جی آتا. سنتوں کی نیت باندھ لی, سنتوں سے فارغ ہوا, کچھ لوگ چلے گئے. اس نے دیکھا کہ میرا نوکر ابھی تک نہیں آیا, اندر جھانکا, اسے آواز دی بھی آ جاؤ. اس نے کہا جی آتا ہوں. نفل کی نیت باندھ لی. اب نفل پڑھ کے فارغ ہوا, اس نے کہا بھائی آ جاؤ. اس نے کہا جی آتا ہوں. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے, دعا میں جی لگنے لگا, خوب دعا مانگ رہا. آخر وہ مالک تنگ ہو گیا. اس نے کہا ارے میاں آتے کیوں نہیں, آ جاؤ. کہنے لگا جی آنے نہیں دے رہا. کیا کہا؟ آنے نہیں دے رہا, میں کیسے آ جاؤں. اب اسے غصہ آیا. اس نے کہا کون تمہیں آنے نہیں دے رہا؟ کہنے لگا جو آپ کو اندر نہیں آنے دے رہا وہ مجھے باہر نہیں آنے. میرے محترم بزرگ دوستو, یہاں ہم مسجد میں آئے بیٹھے ہیں, ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, اللہ کا فضل ہے. اللہ اپنے فضل سے ہمیں یہاں لایا. رمضان کا مہینہ گزرا, جتنے اعمال کیے ہیں اللہ کے فضل سے کیے ہیں, اللہ کی توفیق سے کیے ہیں. ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. عمل کرنا ہے, عمل پر اترانا نہیں. عمل کرنا ہے, عمل پر اترانا نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ بول ہمیں سکھائے گئے. یہ بتایا گیا کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اور یہ خزانہ کیا ہے؟ ان بولوں کا ترجمہ کیا ہے کہ نیکی کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہے,
اور برائی سے بچنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے۔ رمضان میں اعمال کیے اللہ کی توفیق سے، تو اللہ ہی کا فضل ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ نیت کرنا کہ ان اعمال کو اب جاری رکھیں گے، اور ہمارا کوئی بھائی بھی اعمال سے کٹنے لگے، مسجد سے کٹنے لگے، تو اپنے مسلمان بھائی کی ہمدردی اور محبت دل میں رکھتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بن جاؤ۔ کسی بھی مسلمان کی حاجت کو پورا کرنا، دنیاوی حاجت کو پورا کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ دنیاوی ضرورت کو پورا کرنا بہت بڑی نیکی ہے، جسمانی ضرورت کو پورا کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اس سے بڑی نیکی کیا ہے؟ کسی مسلمان کی آخرت کی ضرورت پوری کر دینا، کسی مسلمان کی روحانی ضرورت پوری کر دینا، کسی مسلمان کا تعلق اللہ سے جوڑ دینا، کسی مسلمان کا تعلق مسجد سے جوڑ دینا، یہ اس سے بڑی نیکی ہے۔ دنیا فانی، دنیا کی حاجات اور ضروریات فانی، آخرت باقی، آخرت کی حاجات اور ضروریات باقی۔ تو جیسے کسی مسلمان کی دنیاوی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہم کوشش اور محنت کرتے ہیں، اپنی جان مال لگاتے ہیں، ایسے ہی اپنے مسلمان بھائی کی آخرت کی حاجت پوری کرنے کے لیے، اس کا تعلق اللہ سے جوڑنے کے لیے ہم محنت اور کوشش کریں، اور اس کے لیے اپنی جان مال لگانی پڑے تو لگائیں۔ رمضان کا مہینہ گزرا ہے، ہماری مسجدیں خالی نہ ہونے پائیں۔ ہم اپنے محلے والوں کو، پڑوسیوں کو خوب جانتے ہیں، مسجد میں کون آ رہا تھا اور کس کا مسجد میں آنا کم ہو گیا، یہ ختم ہو گیا۔ محبت بڑھا دیں، کیا کریں بھائی؟ محبت بڑھا دیں، ان سے تعلق پیدا کریں، اور ان کی جو ہے خیرخواہی ہمارے دل میں ہو، ان کی عظمت ہمارے دل میں ہو، کسی کی حقارت ہمارے دل میں نہ آئے، کسی کی کمی ہمارے دل میں نہ آئے، کسی کو تانا نہ دیں۔ بس بھائی ہو گیا شوق پورا ہے جی، کیا کہتے ہیں جی، ہو گیا شوق پورا، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات نہیں، ایسا کوئی، یہ زبان کے بول ہیں، یہ دلوں کو جوڑ دیتے ہیں، زبان کے بول ہیں، دلوں کو توڑ دیتے ہیں۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو جوڑیں، محبت بڑھائیں، ان کو اللہ کے در پہ لائیں، اللہ کے در پہ لائیں، اور اللہ کے در پر ان کو مضبوط کریں، اور دین پر ان کی پختگی اور استقامت کا ذریعہ بنیں۔